बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS PMS एस्पायरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर सीरीज़ में वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है जी, इससे पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी व्हाट्स अ पॉलिटिकल पार्टी। सो आप, आई बिलीव कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा और आप इस चीज़ को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। बहुत सी आसान से ये कंसेप्ट हैं और बहुत से आसान ही कंपोनेंट्स हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम के। पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी, इलेक्शंस, टाइप ऑफ इलेक्शंस, और प्रेशर ग्रुप्स, लॉबीज, पब्लिक ओपिनियन, ये बड़ी जेनेरिक चीज़ें हैं और आई बिलीव कि आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इन पॉलिटिकल सिस्टम, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपैरिजन भी कि क्या डिफरेंस है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और एक प्रेशर ग्रुप के अंदर। सो हियर इज द डेफिनेशन आपके सामने। डेविड ट्रूमैन डिफाइंस pressure group as that on the basis of one or more shared attitudes makes certain claims upon other groups in the society for the establishment, maintenance, enhancement of forms of behavior that are implied by shared attitude. Pressure groups and movement are very essences of modern democracy. They are capable of influencing government decisions through their powerful representation. They can range from very small groups to an excess of million people. And the pressure groups are not political by nature. They do not contest for political power. अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर प्रेशर ग्रुप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। कोई ऐसा नहीं है कि वेरी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स और वेरी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स। इट कैन वेरी। ये छोटे ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ये बड़े ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और इसमें इसमें एक मेजर जो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी परसेंटेज भी किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की हो सकती है, वो प्रेशर ग्रुप कहला सकती है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते, बल्कि ये प्रेशर ग्रुप्स किसी भी सोशल या इकोनॉमिक या आप कह सकते हैं कि जनरल पब्लिक का जो कंसर्न्स हैं उसको लेके इन्फ्लुएंस करते हैं। किसको? एग्जेक्टिव्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल सिस्टम को, लेजिस्लेचर्स को और रिप्रेजेंटेटिव्स को, कैंडिडेट्स को, पॉलिटिशियंस को, कि वो अपनी पॉलिसी के अंदर जो इनका एक बिलीव होता है कि ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ ऐसे, यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये यहाँ पे ये कंसर्न है, यहाँ पे ये डिमांड है लोगों की, तो वो प्रेशर ग्रुप्स जो है वो क्या करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन्फ्लुएंस करके जो उनकी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या सोशल जो उनकी डिमांड्स होती हैं या कंसर्न्स होते हैं, उसके थ्रू वो प्रेशराइज करते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो अपनी पॉलिसी के अंदर उस ग्रुप्स के जो स्टेक्स हैं, जो जो कंसर्न्स हैं, उनको शामिल करें। इंडिविजुअल्स विद द शेयर्ड इंटरेस्ट केम टुगेदर टू चेंज द गवर्नमेंट आउटलुक एंड अल्टर गवर्नमेंट डिसीजंस। तो और वो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट के डिसीजंस को भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, दो टाइप्स होती हैं जी इनकी प्रेशर ग्रुप्स की, एक है सेक्शनल और दूसरा है प्रोमोशनल। दिस टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इंक्लूड सेल्फ इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज ट्रेड यूनियंस, बिजनेस एंड फार्मिंग ग्रुप्स। तो ये नहीं, ये एक ऐसा है कि जैसे ट्रेड यूनियन है तो वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे आती है। कैसे? वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन ट्रेड यूनियन प्योरली एक कारोबारी इकोनॉमिक वे में आप कह सकते हैं कि एक तंजीम होती है, और वो जो जो ट्रेड से रिलेटेड लोग होते हैं उनके कंसर्न्स और उसमें लेबर से लेकर ट्रेडर्स के कंसर्न्स तक उनको वो एक देख रही होती हैं, और वो फिर उन कंसर्न्स को लेकर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं कि ट्रेड के हवाले से ये पॉलिसी बननी चाहिए, ट्रेड के हवाले से ये मसले हैं, और ट्रेड के हवाले से गवर्नमेंट ये जो है स्पेशल फेवर करे। तो इस तरह की यानी वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, और एक उस अपनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस या जो उनका कम्बिनेशन होता है उसकी यानी आप कह सकते हैं कि उसके इंटरेस्ट के लिए वो काम करते हैं। प्रोमोशनल क्या होता है? दी प्रोमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स फोकस ऑन पर्टिकुलर काज एंड डायरेक्ट देयर एक्टिविटीज टुवर्ड फुलफिलिंग देयर दैट काज, फॉर इंस्टेंस वुमेन राइट्स एंड मॉरल राइट्स। तो यानी ये यहाँ पे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड है, और यहाँ पे क्या है? यानी आप कह सकते हैं काज ओरिएंटेड है।
ٹھیک ہے، دو ٹائپ ہوتی ہیں، ایک سیکشنل ہوتی ہے، ایک پروموشنل. پہلی کیا ہے، اس میں ٹریڈ یونین ہے، اس میں لیبر یونین ہے، اس میں ٹرانسپورٹ یونین ہے، اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بزنس یونین ہے، جرنلسٹ یونینس ہیں، اور یہ ساری پریشر گروپس آ جاتے ہیں. اور دوسری پروموشنل ہے جو اسپیسیفک کسی ایمبیشن کے ساتھ کسی کاز کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں. جیسے ویمن رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں تو ایگزامپل دو، پنجاب اسمبلی کو وہ اگر کہیں گے یا پریشرائز کریں گے کہ جی یہاں پہ ویمن کے لیے ایک لیجسلیشن کی جائے، تو پروٹیسٹ کے تھرو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈسکشنز کے تھرو اور ملٹیپل کمپینس کے تھرو وہ پھر ایک پولیٹیکل سسٹم میں آ کے گورنمنٹ کو جو ہے پریشرائز کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا یا ویمن رائٹس کے لیے لیجسلیشن کرنا ناگزیر ہے، تو پریشرائز کر کے پھر اپنا کام کرواتے ہیں. سو یہ رہا یعنی پریشر گروپ کا یعنی ٹائپس. اب ہم دیکھ لیتے ہیں واٹ آر دی فیچرز آف پریشر گروپس بیسڈ آن سرٹن انٹرسٹ. ٹھیک ہے جی، یوز آف ماڈرن ایز ویل ایز ٹریڈیشنل میننگس، اور اس کے علاوہ ریزلٹنگ آؤٹ آف انکریزنگ پریشر ڈیمانڈز آن ریسورسز ریپرزینٹ چینجنگ کانشیسنیس اور انڈیکویٹس آف پولیٹیکل پارٹیز. تو یہ ہو گئے اس کے فیچرز، تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنے ہیں. obviously ساری چیزیں آپ نے میں نے ایکسپلین کر دی ہیں. اگین آپ کے سامنے وہی چیزیں آ رہی جو میں نے بتا دی ہیں کہ واٹ از دا انفلوئنس آف پولیٹیکل پریشر گروپس آن گورنمنٹ. تو الیکشنز کو وہ یعنی انفلوئنس کرتے ہیں. obviously لیبر یونین وہاں پہ الیکشنز کے دنوں میں اپنی بات کرے گی جی کہ ہماری یہ کنسرنز ہیں، لیبر کے یہ مسائل ہیں، ٹریڈ یونین کے جی ٹریڈ کے یہ مسائل ہیں، ٹیکسیشن کے مسائل ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل ہیں. تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے ان مسئلوں کو حل کریں گے تو پھر ہم آپ کی جو ایک الیکشن ہے اس میں سپورٹ کریں گے. اور پھر اس کے تھرو جو ہے وہ الیکشن کے اندر کسی کی سپورٹ یا کسی کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنی ایک ووٹ کی فارم میں جو ہے الائنمنٹ بنائیں گے. تو obviously پھر وہ ایک الیکشن کے پروسیس میں انفلوئنس کرتے ہیں لابنگ کے تھرو. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس کے تھرو بھی جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں، پروپیگیٹائزنگ وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، پبلک اوپینین کو انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ یونین ہے تو وہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ فیول کے چارجز بڑھ گئے ہیں، تو اس صورت میں پھر گورنمنٹ کے اوپر یا وہ اپنا فار ایگزامپل اگر اپنا فیئر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں وہ گورنمنٹ کو بھی ایک طرف سے امفسائز کریں گے کہ یہ فیول پرائسز ہائی ہونے کی وجہ سے یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور دوسری طرف جو پبلک ہے، جو ان کی یوزر ہے، اس کے اندر بھی اپنا ایک انفلوئنس بنائیں گے اور پبلک اوپینین بلڈ کریں گے کہ کیسے گورنمنٹ کی انفلیشن کی وجہ سے یہ مسائل آئے ہیں اور پھر اس وجہ سے ٹریڈ جو ٹرانسپورٹ یونین ہے وہ سفر کر رہی ہے. تو آبویسلی وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اس طرح سے کسی بھی گورنمنٹ کی پالیسی کو، اور پھر اس کے بعد اس پروپیگنڈا کو یا اس جو ایک بیانیہ سازی ہے اس کے تھرو پھر وہ اپنے موٹیوز کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور پولیٹیکل سسٹم اور ایڈمنسٹریشن کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. ریزورٹنگ ٹو لیگل ایکشنز بائی میکنگ اپیلز ٹو جوڈیشری. تو یہاں پہ بھی ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. پھر کمپیننگ ان فیور آف پارٹیکولر کینڈیڈیٹس اور اپوزنگ اینی کینڈیڈیٹس. تو یہ کہیں پہ بھی لوکل کوئی حلقہ اٹھا لیں آپ، پولیٹیکل جو کنسٹیٹوینسیز کو اٹھا لیں، تو وہاں پہ جو ٹرانسپورٹرز جو ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں یا جو وہاں پہ جو لائر کی یونینز ہیں، جرنلسٹ فورمز ہیں، تو ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی کمپین کے لیے، کسی پولیٹیکل کمپین کے لیے بھی اور کسی اویئرنیس کمپین کے لیے بھی، جو الٹیمیٹلی انفلوئنس کرتی ہے کس کے لیے، گورنمنٹ کے لیے. پھر اگین ایک اور آ گئی آرگنائزنگ پروٹیسٹ. تو جیسے ویمن رائٹس کے لیے مارچ ہوتے ہیں عجیب قسم کے، تو وہ کون کال کرتا ہے؟ وہ یہی آرگنائزیشن اور پریشر گروپس کال کرتے ہیں. اسی طرح سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفلیشن جب بڑھتی ہے تو ڈیلی ویجرز کی جو ہے وہ ویجز بڑھنے چاہیے، تو وہ احتجاج کون کال کرتا ہے؟ وہی ان کی جو لیبر یونین ہے وہ کال کرتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک گروپ ہے، اور وہ گروپ کیا کہلاتا ہے؟ پریشر گروپ کہلاتا ہے. وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، لیکن فار دی سیک آف فار دی سیک آف بیٹرمنٹ آف پیپل یا ایک پبلک کے موٹیوز کو دیکھتے ہوئے وہ پھر اپنی بات کرتے ہیں اور پھر پروٹیسٹ کال کرتے ہیں اور آرگنائز کرتے ہیں، ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، اور ملٹیپل گورنمنٹ آفیسز کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح سے جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں میس میڈیا کے اندر.
پریشر گروپ سے جو ہے لابیز کے تھرو اور مارکیٹنگ کے تھرو اور رائے سازی کے اندر بڑا ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پریشر گروپس. تو جن اسٹوڈنٹس نے میرا یعنی پچھلا لیکچر نہیں دیکھا تو وہ اگر آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو میں نے وہاں پہ ایکسپلین کیا ہے, یہاں پہ میں نے پریشر گروپ کو ایکسپلین کیا ہے. تو آپ دونوں کو کمپیریزن کریں گے تو خود سے بھی بہت اچھا ڈیٹا بلڈ کر سکتے ہیں یا کمپیریزن بلڈ کر سکتے ہیں کہ واٹس دا ڈفرینس بٹوین بوتھ آف دیم. تو پھر بھی میں شارٹلی اس کا ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو اسٹوڈنٹس پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہے نا, وہ ایک پولیٹیکل سسٹم میں انوالو ہوتے ہیں, الیکشنز لڑتے ہیں, ووٹ پڑھتے ہیں, پالیسی بناتے ہیں, ووٹنگ کے تھرو ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ میں آتے ہیں, ایگزیکٹو ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں, لوگوں کے سامنے وہ جواب دہ ہوتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, پبلک کے کنسرن کی بات کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ پیکیجز ہوتے ہیں, اختیار ہوتا ہے, اتھارٹی ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے کنسیپٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں. جو پریشر گروپ ہے وہ ایک نان پولیٹیکل انٹیٹی ہوتی ہے, اور اس کا یعنی وہ پالیٹکس نہیں کرتے, وہ یعنی کسی پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایگزیکٹو کے رول پہ نہیں ہوتے, کہیں پہ لیجسلیچر کا حصہ نہیں ہوتے, کسی گورننس کا حصہ نہیں ہوتے, کوئی اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہوتی, اور کوئی ڈیسیژن میکنگ ان کے پاس نہیں ہوتی. لیکن پریشر گروپ کیا کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو انفلوئنس ضرور کرتے ہیں. کیسے؟ میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر دیا کہ وہ ایک گورنمنٹ کے سسٹم کا حصہ تو نہیں ہوتے, لیکن یہ پبلک کے کنسرنز کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پبلک ہی گروپس کی فارم میں, پریشر گروپ کی فارم میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انفلوئنس کرتی ہے, گورنمنٹ کو بھی انفلوئنس کرتی ہے, اور پولیٹیکل سسٹم کو بھی انفلوئنس کرتی ہے. بٹ دے آر ناٹ دی پارٹ آف اے پولیٹیکل گورنمنٹ اور گورننس اور لیجسلیچر اور پولیٹیکل سسٹم. ٹھیک ہے جی, اور یہ ہے ان کا ایک بیسک سا ڈفرینس. باقی اس پہ آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. پھر بھی کوئی بات کلیئر نہیں ہوتی تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تب تک کے لیے نیکسٹ سیشن کے اندر ہوگی آپ سے ملاقات, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.